بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. فرسٹ ایئر انگلش کے اسباق کے اردو اور پشتو ٹرانسلیشن کے ساتھ علی انگلش لرننگ چینل میں آج ہم سبق پڑھیں گے رسپانسبلٹیز آف یوتھ پارٹ 1. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویڈیو شیئر کرنا اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے آغاز کرتے ہیں فرسٹ ایئر انگلش کے یونٹ نمبر 1 سے. سبق کا نام ہے رسپانسبلٹیز آف یوتھ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک تقریر ہے جو آپ نے ایک کنوکیشن مقام پہ طلبہ اور نوجوانوں کو خاص طور پر کیا ہے. مسٹر چانسلر، لیڈیز اینڈ جینٹل مین. مسٹر چانسلر، خواتین و حضرات. When I was approached by the Vice Chancellor with a request. اپروچ ود اے ریکویسٹ کا مطلب ہے درخواست کے ساتھ رابطہ کرنا. جب وائس چانسلر نے اس درخواست کے ساتھ میرے ساتھ رابطہ کیا ٹو ڈیلیور دا کنوکیشن ایڈریس کہ میں کنوکیشن کا خطاب کروں. آئی میڈ اٹ کلیئر ٹو ہم، تو میں نے یہ بات اس پہ واضح کر دیا. دیٹ دیر ور سو مینی کالز آن می. سو مینی کال آن کا مطلب ہے مصروفیات زیادہ ہونا، کہ میرے مصروفیات بہت زیادہ ہیں. that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level. Academic level کا معنی ہے تعلیمی لیول، کہ ایک تعلیمی لیول پر ایک رسمی کنوکیشن کے موقع پر دیے جانے والا خطاب میں تیار نہیں کر سکوں گا. with regard to the great subjects، ان بڑے بڑے مضامین کے متعلق with which university deals. ڈیلز کا معنی ہے تعلق رکھنا، یہاں پہ معنی دے گا پڑھانا، جن میں یونیورسٹی تعلیم دیتی ہے. such as arts, history, philosophy, science, law and so on. مثلاً آرٹس، تاریخ، فلسفہ، سائنس، قانون اور اسی طرح دوسرے مضامین. I did however promise to say a few words to the students on this occasion. So occasion means موقع. تاہم میں نے اس موقع پر طلبہ سے چند الفاظ کہنے کا وعدہ کیا. And it is in fulfillment of that promise. Fulfillment کا معنی ہے تکمیل، اور یہ اسی وعدے کی تکمیل ہے. That I will address you now، کہ اب میں آپ سے خطاب کروں گا. First of all, let me thank the Vice Chancellor for the flattering terms. Let me thank کا معنی ہے شکریہ ادا کرنا. Flattering terms کا معنی ہے متعارفانہ الفاظ یا جملے. سب سے پہلے میں وائس چانسلر کا ان متعارفانہ جملوں کا شکریہ ادا کروں گا in which he referred to me. ریفر ٹو کا معنی ہے یاد کرنا یا اشارہ کرنا، جن میں اس نے مجھے یاد کیا. مسٹر وائس چانسلر، وٹ ایور آئی ایم اینڈ وٹ ایور آئی ہیو بین ایبل ٹو ڈو. مسٹر وائس چانسلر، میں جو بھی ہو اور میں جو کچھ کرنے کا قابل ہوا ہو. آئی ہیو ڈن اٹ میئرلی ایز اے میجر آف ڈیوٹی. میں نے یہ صرف اپنا فرض سمجھ کر لیا ہے. which is incumbent upon every مسلمان. incumbent کا معنی ہے فرض یا لازمی، جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہے. to serve his people honestly and selflessly. serve کا معنی ہے خدمت کرنا. people یہاں پہ معنی دے گا قوم. selflessly کا معنی ہے بے لوث انداز سے، کہ وہ ہو دیانتداری اور بے لوث انداز سے اپنے قوم کا خدمت کرے. مسٹر چانسلر، لیڈیز اینڈ جینٹل مین. مسٹر چانسلر، خواتین و حضرات. when I was approached by the Vice Chancellor with a request. کله چې وائس چانسلر د دې درخواست سره زما سره رابطه وکړه to deliver the convocation address، چې زه د کنوکیشن خطاب وکم. I made it clear to him، نو ما دا خبره په هغه واضحه کړه that there were so many calls on me، چې زما مصروفیات ډیر زیات دي. that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level، چې په تعلیمي لیول زه د یو رسمي کنوکیشن په موقع باندې د ورکولو خطاب به تیار نکم.
with regard to the great subjects د هغه غټ غټ مضامینو مطابق with which university deals په کومو کې چې یونیورسټي تعلیم ورکوي such as arts, history, philosophy, science, law and so on. مثلا arts, تاریخ، فلسفه، ساینس، قانون او دغه شان نور مضمونونه. I did however promise to say a few words to the students on this occasion. خو بیا هم ما په دې موقع باندې د طالب علمانو سره د یو څو الفاظو د ویلو وعده وکړه. And it is in fulfillment of that promise. او دا د هغه وعدې په تکمیل کې that I will address you now چې زه به تاسو ته خطاب کوم. First of all, let me thank the Vice Chancellor for the flattering terms. د ټولو نه اول د هغه متعارفانه الفاظو په وجه زه د وایس چانسلر شکریه ادا کوم in which he referred to me په کومو الفاظو کې چې زه هغه یاد کړم. Mr. Vice Chancellor, whatever I am, Mr. Vice Chancellor, زه چې څه هم یم and whatever I have been able to do او چې زه د کوم کار د کولو قابل شوی یم I have done it merely as a measure of duty. نو دا ما صرف خپل فرض ګڼلی دي او دا کارونه مې کړي دي which is incumbent upon every مسلمان چې دا په هر مسلمان باندې فرض دي to serve his people honestly and selflessly چې په دیانتدارۍ سره او په بېلوث طریقې سره به د خپل قوم خدمت کوي. In addressing you آپ سے خطاب کرتے ہوئے I am not here speaking to you as head of the state. Head of the state کا معنی ہے ریاست کا سربراہ. میں آپ سے ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے خطاب نہیں کر رہا ہوں but as a friend لیکن ایک دوست کی حیثیت سے and as one اور ایک ایسے آدمی کی حیثیت سے who has always held you in affection. So hold in affection کا معنی ہے محبت کرنا جس نے ہمیشہ آپ سے محبت کی ہے. many of you آپ میں سے بہت زیادہ have today got your diplomas and degrees آج اپنے ڈپلوما اور ڈگریاں حاصل کر لی ہے and I congratulate you اور میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں just as you have won the laurel in your university. لورل کا معنی ہے تمغے یا انعامات یا کامیابیاں کہ تم لوگوں نے اپنی یونیورسٹی میں کامیابیاں یا تمغے حاصل کی ہے. and qualified yourselves اور اپنے آپ کو اس اہل بنایا ہے. so I wish you all success in the wider and larger world. wish you success کامیابی کے لیے دعا گو. پس میں اس وسیع تر اور عظیم تر عملی زندگی میں تمہاری کامیابی کے لیے دعا گو ہو that you will enter جس میں تم داخل ہوں گے. many of you آپ میں سے اکثر have come to the end of your scholastic career. so scholastic career کا معنی ہے تعلیمی کیریئر. اپنے تعلیمی کیریئر کے اختتام پر پہنچ گئے ہوں and stand at the threshold of life. threshold کا معنی ہے دہلیز اور زندگی کے دہلیز پر کھڑے ہو. unlike your predecessor کا معنی ہے آباء و اجداد. so اپنے آباء و اجداد کے برعکس you fortunately leave this university. تم خوش قسمتی سے اس یونیورسٹی سے رخصت ہو جاتے ہو to enter life under a sovereign independent state of your own. sovereign کا معنی ہے خود مختار, independent کا معنی ہے آزاد کہ ایک خود مختار اور آزاد ملک کے تحت زندگی میں داخل ہو جائیں گے. it is necessary یہ ضروری بات ہے that you and your other fellow students کہ تم اور تمہارے دوسرے ساتھی طالب علم fully understand the implication of the revolutionary change. implication کا معنی ہے اثرات. اس انقلابی تبدیلی کے اثرات سے اچھی طرح واقف ہے. they took place on the both of Pakistan. took place کا معنی ہے جگہ لینا, نمودار ہونا. both کا معنی ہے قیام.
جو پاکستان کے قیام کے موقع پر نمودار ہو گئے۔ We have broken the shackles of slavery. شیکل means زنجیر، slavery means غلامی۔ ہم نے غلامی کے زنجیروں کو توڑ دیا ہے۔ We are now a free people. اب ہم آزاد قوم ہیں۔ Our state is our own state. ہماری ریاست اپنی ریاست ہے۔ Our government is our own. ہماری حکومت ہماری اپنی حکومت ہے۔ Government is of the people. یہ حکومت لوگوں کا حکومت ہے۔ Responsible to the people of the state. ریاست کے لوگوں کے لیے ذمہ دار حکومت ہے۔ And working for the good of the state. اور یہ ریاست کے فلاح کے لیے کام کرتی ہے۔ Freedom however does not means license. لائسنس کا معنی ہے اجازت نامہ، تاہم آزادی کا مطلب لائسنس یعنی اجازت نامہ نہیں ہے۔ It does not mean، اس کا مطلب یہ نہیں ہے that you can now behave just as you please، کہ تم جس کام سے خوش ہوتے ہو بس آپ کر سکتے ہیں۔ And do what you like، اور جو تم پسند کرتے ہو بس کرتے ہو۔ Irrespective of the interest of other people or of the state، جو کہ ریاست یا دوسرے لوگوں کی مفادات سے مخالف ہو یا قطع نظر ہو۔ In addressing you، تاسو ته په خطاب کولو کې I am not here speaking to you as head of the state. زنن تاسو ته د ریاست د سربراہ په حیثیت سره خبرې نه کوم، but as a friend، لیکن د یو داسې دوست په حیثیت سره درته خبرې کوم. And as one of the یو داسې کس سره who has always held you in affection، چې تاسو سره همیشه چا مینه کړې ده. Many of you په تاسو کې اکثر have today got your diplomas and degrees، نن هغوی خپلې ډیپلومې او ډګریانې واغستې. And I congratulate you، زه تاسو ته مبارکباد در کوم. Just as you have won the laurel in university، چې تاسو په خپله یونیورسټۍ کې کامیابیانې وګټلې، تمغې مو وګټلې، چې تاسو په خپله یونیورسټۍ کې تمغې هم وګټلې. And qualified yourselves، او تاسو خپل ځان د دې قابل کړی دی. So I wish you all success in the wider and larger world. پس په دې غټه او عظیمه دنیا کې د کامیابۍ دپاره زه ستاسو متمني یم that you will enter، چې تاسو به ورته داخل شئ. Many of you have come to the end of your scholastic career. په تاسو کې اکثر د خپل تعلیمي کیریر اختتام ته رسیدلی دی. And stand at the threshold of life، او د ژوند په درشل ولاړ دی. Unlike your predecessors، د خپل آبا و اجداد نه برعکس، you fortunately leave this university، په خوش قسمتۍ سره تاسو د دې یونیورسټۍ نه رخصتېږئ to enter life under a sovereign independent state of your own، چې د خپل ملک د یو آزاد او خودمختار ریاست په ژوند کې داخلېږئ. It is necessary، دا خبره ډیره ضروري ده that you and your other fellow students، چې ستاسو او نو ستاسو نور ملګري شاګردان fully understand the implication of the revolutionary change، د هغه انقلابي تبدیلۍ د اثراتو نښه خبر دي that took place on the both of Pakistan، چې د قیام پاکستان په وخت کې نمودار شو. We have broken the shackles of slavery، موږ د غلامۍ زنځیرونه مات کړي دي. We are now a free people، اوس موږ آزاد خلک یو. Our state is our own state، زموږ ریاست زموږ خپل ریاست دی. Our government is our own، زموږ حکومت زموږ خپل حکومت دی. Government is of the people، او دا حکومت د خلکو دی. Responsible to the people of the state، چې د ریاست خلکو ته ذمہ دار دی. And working for the good of the state، او د ریاست د فلاح د پاره کار کوي. Freedom however does not means license، تاهم د ازادۍ مطلب هغه لایسنس نه دی. It does not mean د دې مطلب دا نه دی that you can now behave just as you please، چې تاسو په څه خوشحالیږئ او بس هغه کولی شئ. And do what you like، او چې تاسو څه خوښوئ هم هغه کوئ. Irrespective of the interest of other people or of the state، چې هغه د نورو خلکو یا د ریاست د مفاداتو خلاف وي. A great responsibility rests on you، rest کا معنی ہے پڑھنا یا ڈالنا یا عائد ہونا. آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اینڈ آن دا کنٹرری، کنٹرری کا معنی ہے برعکس، اور اس کے برعکس ناؤ مور دین ایوا، کہ اب پہلے سے بہت زیادہ. اٹ از نیسیسری فار اس، یہ ہمارے لیے ضروری ہے.
to work as a united and disciplined nation. United کا معنی ہے متحد and discipline کا معنی ہے منظم، کہ ہم ایک متحد اور منظم قوم کی حیثیت سے کام کریں. What are now required of us all. Required کا معنی ہے ضروری ہونا یا لازم ہونا. اب ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے. As constructive spirit. کنسٹرکٹیو کا معنی ہے تعمیری and spirit کا معنی ہے سوچ یا جذبہ، کہ ہم تعمیری سوچ اپنائیں. And not the militant spirit of the days. militant کا معنی ہے جارحانہ یا تشدد والا، اور اس زمانے کا جارحانہ جذبہ نہ اپنائے. When we were fighting for our freedom. جب ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے. It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom. کنسٹرکٹ کا معنی ہے تعمیری سوچ پیدا کرنا، اٹینمنٹ آف فریڈم آزادی کے حصول یا آزادی حاصل کرنا. آزادی حاصل کرنے کے لیے جارحانہ جذبے کی بجائے تعمیری سوچ رکھنا زیادہ مشکل کام ہے. It is easier to go to jail or fight for freedom than to run a government. run a government کا معنی ہے حکومت چلانا. حکومت چلانے کے مقابلے میں جیل جانا یا آزادی کے لیے لڑنا زیادہ آسان کام ہے. Let me tell you something of the difficulties. Let me tell کا معنی ہے مجھے بتانے دے دو، تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. میں ان مشکلات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. We have overcome. جس پہ ہم نے قابو پا لیا ہے. And of the dangers اور ان خطرات کے بارے میں بھی بتاؤں گا. That still lie ahead. lie ahead کا معنی ہے آگے آنے والے ہیں، جو کہ ابھی تک آگے آنے والے ہیں. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan. thwarted کا معنی ہے ناکامی. desire means خواہش، تو خواہش میں ناکامی کے بعد. کس خواہش میں؟ to prevent the establishment of پاکستان، قیام پاکستان کے قیام کے خواہش میں. قیام پاکستان کو رکنے کی خواہش میں ناکامی کے بعد. Our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. turn attention کا معنی ہے توجہ مبذول کرانا. find way طریقے پانا، means ذریعے پانا. weaken کا معنی ہے کمزور کرنا. ہمارے دشمنوں نے ہمیں کمزور اور برباد کرنے کے طریقوں کی طرف اپنی توجہ مبذول کرائی ہے. Thus hardly had the new state came into being. come into being کا معنی ہے قیام پذیر ہونا. اسی طرح نئی ریاست ابھی وجود میں نہیں آئی تھی. When came the Punjab and Delhi Holocaust. Holocaust کا معنی ہے خونریزی. جب پنجاب اور دلی کے خونریزی کے واقعات پیش آئے. Thousands of men and women were mercilessly butchered. mercilessly کا معنی ہے بے رحمی کے ساتھ. butcher means قتل کرنا. ہزاروں مرد، خواتین اور بچوں کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. And millions were uprooted from their homes. uproot کا معنی ہے نکال دینا. اور لاکھوں لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا. over 50 lakhs of these. over کا معنی ہے زیادہ. ان بے گھر لوگوں میں سے 50 لاکھ سے زیادہ arrived in the Punjab within a matter of weeks. چند ہفتوں کے اندر پنجاب پہنچ گئے. The care and rehabilitation of these unfortunate refugees stricken in body and soul. Care means خیال رکھنا. rehabilitation means بحالی. unfortunate بدقسمت. refugee مہاجرین. stricken متاثر ہونا. body جسمانی طور پر، soul اور روحانی طور پر. جسمانی اور روحانی طور پر ان متاثرہ بدقسمت مہاجرین کا خیال رکھنا اور ان کی بحالی نے presented problems. present کا معنی ہے پیش کرنا، یہاں پہ معنی دے گا پیدا کرنا. ایسے مسائل پیدا کر دیے which might well have destroyed a many well established state.
سو مائی ڈسٹرائڈ کا معنی ہے شاید کہ تباہ کر دے، اور ویل اسٹیبلش کا معنی ہے ترقی یافتہ یا اچھی طرح قائم یا مضبوط، جو کہ ایک مضبوط ریاست کو بھی برباد کر دیتا۔ بٹ دوز آف آور اینیمیز، لیکن ہمارے ان دشمنوں کو who had hoped to kill Pakistan at its very inception. So inception کا معنی ہے ابتدا، جو ابتدا ہی سے پاکستان کو اس طریقوں سے ختم کرنا چاہتے تھے، were disappointed، وہ مایوس ہو گئے۔ Now only has Pakistan survived the shock of that upheaval. survive کا معنی ہے بقا حاصل کرنا، اور شوق کا معنی ہے غم، upheaval کا معنی ہے اچانک صدمہ۔ تو پاکستان نے نہ صرف اس اچانک صدمے کو برداشت کیا، but also it has emerged stronger, more chastened and better equipped than ever. emerge کا معنی ہے نمودار ہونا، stronger مضبوط، chastened کا معنی ہے پاکیزہ، بلکہ یہ پہلے سے زیادہ مضبوط، پاکیزہ اور بہتر وسائل سے لیس ہو کر ابھرا۔ A great responsibility rests on you. پتا سو ډیره غټه ذمہ داری عاید کیږي. And on the contrary او د دې په برعکس now more than ever چې اوس د همیشه نه زیاته دا ذمہ داری پتا سو راځي. It is necessary for us، دا زمونږ د پاره ډیر ضروری دی، to work as a united and disciplined nation، چې مونږ د یو متحد او منظم قوم په حیثیت سره کار وکړو. What are now required of us all، اوس چې زمونږ د ټولو د پاره کومه ضروری خبره ده، is constructive spirit، هغه دا ده چې زمونږ سوچ د تعمیري وي، and not the militant spirit of the days، او د هغه ورځو هغه جارحانه سوچ د زمونږ نه وي، when we were fighting for our freedom، کله چې مونږ د خپلې ازادۍ جنگ کاوه. It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom. د ازادۍ د حاصلولو د پاره د جارحانه جذبې د لرلو په ځای باندې تعمیري سوچ پیدا کول ډیر ګران دي. It is easier to go to jail or fight for freedom، دا آسان دي چې یو کس جیل ته لاړ شي یا د ازادۍ د پاره جنگ وکړي، then to run a government، د دې نه چې حکومت وچلوي. Let me tell you something of the difficulties، اوس به زه تاسو ته د هغه مشکلاتو په باره کې وښایم that we have overcome چې په هغې مونږ قابو موندلې ده، and of the dangers او هغه خطرات به درته هم وښایم that still lie ahead چې اوس هم مخې ته راتلو والا دي. thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan، د قیام پاکستان د بندولو په خواهش کې د ناکامۍ نه پس our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. زمونږ دشمنانو زمونږ د کمزوري کولو او د تباه کولو د طریقو او د ذریعو موندلو طرف ته خپله توجه راګرځولې ده. Thus hardly had the new state come into being، نوی ریاست لا قائم شوی هم نو، when came the Punjab and Delhi Holocaust، چې په پنجاب او په دلی کې خونریزي شروع شوه. Thousands of men, women and children were mercilessly butchered، په زرګونو سړي، ماشومان او ښځې په بېدردۍ سره قتل کړی شوې. and millions were uprooted from their homes، او په لکونو د خپلو کورونو نه راویستلی شول. over 50 lakhs of these، د 50 لاکو نه هم په دې کې زیات arrived in the Punjab within a matter of week، په هفتو کې دنه پنجاب ته راورسېدل. The care and rehabilitation of these unfortunate refugees stricken in body and soul، جسمانی طور او روحانی طور متاثره د دې بدقسمت مهاجرینو خیال ساتل او د دوی بحالی presented problems، داسې مسئلې پیدا کړې which might well have destroyed many a well established state، چې هغه یو ډیر مضبوط ریاست هم تباه کولی شي. but those of our enemies، لیکن هغه زمونږ دشمنان
who had hoped to kill Pakistan at its very inception. چا چې د ډېرې ابتدا نه د پاکستان د ختمولو امید کړی و. By these means هم په دې طریقو سره ور disappointed دوی مایوسه شول. Not only has Pakistan survived the shock of that upheaval, پاکستان نه صرف د دې اچانک مصیبت دا صدمه برداشت کړه, but also it has emerged stronger, more seasoned and better equipped than ever. بلکې د مخکې نه زیات مضبوط, پاکیزه او د بهترو وسایلو نه یو لیس ملک راوچت شو.